یا ربیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بآواز بلند ذوق نال محبت نال مزہ وجن سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ اے محفل پاک حضور غوث العالمین پیر گیرانی والے محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی یاد میں منائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سرکار سے مراد سرکار کی محفل ہوگی کملی والے محبوب کی شان کی، تو پھر کملی والا بلائے گا۔ اللہ کے ذکر کی محفل ہوگی پھر اللہ بلائے گا۔ اب حضور غوث پاک کے ذکر کی محفل ہے تو پھر سمجھ لو حضور غوث پاک ہی بلا رہے ہیں۔ تو غوث پاک کا بلانا نبی کا بلانا ہے، نبی کا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ گھر اللہ کا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے محبت کے ساتھ بیٹھنا ہے، خلوص کے ساتھ بیٹھنا ہے، پیار کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ 11ویں والے پیر جو ہے نا محبوب سبحانی حضور غوث العالمین بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شانوں والے ہیں۔ کیا ان کی عظمت، کیا ان کا شان، کیا ان کا مقام ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ ان کی عظمت اور شان کو پا ہی نہیں سکتا۔ کمال اللہ نے شان عطا فرمائیے، وہ شان عطا فرمائیے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر پھر بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے دروازے پہ جاتے ہیں اور وہاں سے فیض لے کے آتے ہیں۔ اور آپ حضور غوث العالمین فرماتے تھے کہ قدمی علی رکبت کل ولی اللہ، فرمایا میرا قدم جو ہے یہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ بڑی بات ہے اس میں، فرمایا کہ کوئی ایسا ولی کائنات کے اندر نہیں جس کی گردن پر میں غوث کا پاؤں نہ ہو۔ تو ایک بندہ تھا وہ تجارت کرنے کے لیے بغداد میں نا، وہ تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو پہلے زمانہ دور تھا کہ وہ لوگ علماء سے پوچھتے مشورہ کرتے تھے کہ اللہ والوں مجھے بتاؤ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ تجارت میں جانا میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا؟ تو وہ بندہ گیا تجارت تاجر، تو ایک اللہ والے کے پاس گیا بغداد کی سرزمین پر، پوچھا جی مجھے بتاؤ کہ اگر میں تجارت کے لیے جاؤں گا تو یہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ؟ تو اس نے کہا جی میں ابھی دیکھتا ہوں، لوح محفوظ پہ دیکھا، اس نے کہا جی تو جائے گا نا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرا مال لوٹ لیا جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو نہ جا وہاں پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، وہ تجارت کے لیے چھوڑ دے، اس بیٹھ گیا۔ ایک بار گزر ہوا کسی دوست کے پاس گیا، دوست نے پوچھا یار تو نے تجارت کے لیے جانا تھا؟ کہتا یار وہ اللہ والے نے مجھے کہا ہے کہ نا تو وہاں نہ جا، مر جائے گا، لوگ تجھے قتل کر دیں گے، مال بھی لوٹ لیں گے۔ تو اس نے کہا یار چل حضور غوث پاک کے پاس چلتے ہیں، 11ویں والے پیر کے پاس چلتے ہیں، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آؤ جہاں کہیں بھی حل نہیں ملتا وہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں سب کا حل مل جاتا ہے۔ اس نے کہا جی بڑی بات ہے، چلو جی چلتے ہیں۔ چل پڑے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کی حضور والا یہ تاجر ہے میرا یار ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو ذرا دیکھ کر بتائیے کہ کیا اس کا تجارت کے لیے جانا فائدہ مند رہے گا یا نقصان دہ رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا میاں ٹھیک ہے ابھی میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا میاں چلا جا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ڈیٹ وہی تاریخ، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، چلا جا۔ وہ بندہ چلا گیا تجارت کے لیے، کام کاج کر کے تجارت کر کے واپس صحیح سلامت آ گیا، نہ مرہ نہ مال لوٹا گیا، سارا واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو پورے بغداد میں بات پھیل گئی کہ فلاں اللہ والے نے بشارت اور خوشخبری اور یہ بتایا تھا کہ یہ بندہ مر جائے گا لیکن یہ اب زندہ واپس آ چکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ چلتے چلتے اس ولی کے پاس پہنچے، اس نے کہا یار میں نے جو بھی کہا تھا وہ لوح محفوظ پہ لکھا تھا، اب پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ بندہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو پوچھا ذرا یہ بتا میرے
سے جب گیا تھا کسی اور اللہ والے کے پاس بھی گیا تھا اور کسی اور کے پاس بھی گیا؟ اس نے ہاں میں گیا تھا۔ کس کے پاس؟ کہا غوث پاک کے پاس گیا تھا۔ فرمایا میں بھی کہوں نا تو کی میں واپس والا ہی، میں بھی کہوں تو کیسے واپس آ گیا؟ تو چلتے چلتے حضور غوث پاک کے بارگاہ میں گئے۔ حضور والا آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا ذرا اس سے پوچھ راستے میں تجھے خواب آیا تھا؟ جی حضور خواب آیا تھا۔ فرمایا کیا؟ حضور والا خواب یہ آیا تھا کہ میں قتل ہو چکا ہوں، میرا مال کسی نے لوٹ لیا ہے، فلائی مچا دی ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا وہ میری دعا تھی جو اللہ نے در حقیقت کرنا تھا وہ تجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ غوث پاک ہیں۔ تو وہیں کھڑے کھڑے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مرید ہاں غوث دا، میں مرید ہاں غوث دا، تے غوث تے منن والیاں دے وچ کمی رہندی نہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سرکار کو اللہ نے وہ انعامات عطا فرمائے، وہ مرتبے عطا فرمائے جو کائنات کے کسی ولی کو نہیں عطا فرمائے تھے۔ وہ کہتا ہے نا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، سارے مل کے پڑھ لو، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی عظمتیں بڑی اعلیٰ، جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کوہ کاف میں پہنچا، ایک اللہ والا تھا ولی اللہ، وہ کہتا ہے میں کوہ کاف میں پہنچا۔ جب کوہ کاف میں پہنچا تو بڑا حیران رہ گیا، وہاں پر ایک بندہ تھا جس نے چادر اوڑھ کے سویا ہوا تھا۔ میں اسے جگا کے پوچھتا ہوں من انت، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اور میں یار تیری میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا یار تو میری زیارت کے لیے آیا ہے، جس کی زیارت کے لیے یہ خضر علیہ السلام جاتا ہے۔ فرمایا وہ ایک ہستی ہے جسے غوث العالمین کہا جاتا ہے۔ فرمایا تو یہاں آیا ہے، میں وہاں جاتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں۔ تو اسی طرح حضور غوث العالمین کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک بار کا ایسا ذکر ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، محفل ہو رہی تھی اللہ کے ذکر کی، تو ایک چور آیا محفل میں بیٹھ گیا اور وہ سارا دن آپ کے جبے کو دیکھتا رہا۔ وہ اوپر سے شیروانی پہنی جاتی ہے نا جبہ، وہ سارا دن دیکھتا رہا۔ اس نے کہا یہ قیمتی بڑا جبہ ہے، ہزاروں روپے کا جبہ، اور حضور غوث پاک کی یہ عادت تھی کہ آپ بازار میں جو سب سے قیمتی جوڑا آتا تھا وہ خریدتے، سلائی کراتے، اسے پہن کر دوسرے دن اسے صدقہ کر دیتے تھے، اسے صدقہ اللہ کے نام پہ۔ تو یہ جبہ بڑا قیمتی، انتہائی قیمتی تھا۔ چور کے دل میں ارادہ بھائی یہی چرا کے لے جاؤں گا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ اللہ والے صرف تمہارا ظاہر نہیں تمہارے اندر دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اللہ والے کوئی عام ہستی تھوڑی ہوتی ہے۔ چور بیٹھا ہوا ہے، آپ کی عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کے نا وہ جبہ اتار کے محفل ختم ہو جاتی تھی۔ تو اس دن ایسا ہوا کہ یہ چور بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبہ نہیں اتارا، مغرب کی نماز پڑھی جبہ نہیں اتارا، عشاء کی نماز پڑھی جبہ نہیں اتارا۔ سارے لوگ جانے لگے چور بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں چرا کے ضرور جاؤں گا، آج موقع ہاتھ سے نہیں دینا چاہا۔ اسے کیا پتا تھا ارے نادان تو جبہ چرانے آیا ہے، تجھے کیا پتا تقدیر کے فیصلے تو یہ ہو چکے ہیں کہ آج تو ولایت لے کے جائے گا، جبہ نہیں ولایت۔ آج تو ولی بن کے جائے گا، جبے نہیں لے کے جائے گا۔ خیر جب رات کا وقت آیا چھپ کے صفوں کے اندر کھڑا ہوا ہے، کافی رات بیت گئی، دروازے پہ دستک، حضور غوث پاک نے پوچھا کون؟ کہا خضر علیہ السلام آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ حضور فلاں علاقے کا کتب مار چکا ہے، کتب ولی اللہ، کتب کہتے ہیں اس بندے کو جو پورے علاقے کا کنٹرول سنبھالتا ہے، حضور وہ مر چکا ہے۔ تو فرمایا یار صبح لے جانا، رات کے وقت کہاں سے لائیں گے؟ حضور اگر وہ علاقے والے کافر ہو گئے، دین سے پھر گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر دیکھ صفوں کے اندر کتب چھپا ہے، اسے نکال کے لے جا۔ وہ صفوں کے اندر کتب چھپا ہوا ہے، اسے لے کر جا، اسے لے کر جا۔ تو چلتے چلتے خضر علیہ السلام آئے، فرمایا کتب اٹھ،
تجھے لے چلوں۔ اس نے کہا جناب سیدھی سادی بات اگر پوچھتے ہو، کتب شتب نہیں ہوں، میں تو چور ہی تھا، چوری کے ارادے سے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا چور، پر میرے غوث کی زبان سے نکلا ہے تو کتب، تو اللہ نے تجھے کتب بنا دیا ہے۔ میرے غوث پاک کی تو وہ عظمت ہے، خدا کی قسم وہ شانیں ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو، فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اوے میرا مرید خوف نہ کر۔ فرمایا کس چیز کا؟ فرمایا کسی بات کا خوف نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کبھی میرا مرید کافر ہو کے نہیں مرے گا، جب بھی مرے گا ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اور ہم سارے لوگ یہی کہتے ہیں، ہم سارے غلام ہیں حضور غوث پاک کے۔ اور حضور غوث پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ ماں کی طرف سے بھی سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی سید ہیں، حسب بھی سید، نسب بھی سید ہیں۔ وہ جوان ہے، پوچھا کہ حضور یہ ولایت کب ملی؟ آپ فرماتے جب میں طالب علم تھا، دین پڑھتا تھا، تو اس وقت میں کتب تھا، یعنی جب دین پڑھتا تھا نا اس وقت اللہ نے مجھے کتبیت دے دی تھی۔ یہ تو بعد کی بات ہے نا، غوثیت یہ سارے درجے۔ فرمایا جب میں طالب علم تھا اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے نا، تو بچے بیٹھے ہوتے تھے نا ایسے لائن بنا کے، تو کوئی کہنے والا کہتا تھا اے کاکا اتھو اٹھ جاتے انہوں پتہ نہیں غوث پاک دے بہن دی جگہ ہے، اتھو اٹھ جاتے انہوں پتہ نہیں غوث پاک دے بہن دی جگہ ہے۔ دیکھ کر حیران ہوتا یار تو کون ہے؟ اس نے کہا کون نہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، جہاں میرا غوث بیٹھتا ہے وہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دینا، وہ جگہ مخصوص غوث پاک کے لیے ہے۔ اور اللہ نے وہ عظمتیں وہ شان عطا فرمائی تھی کہ والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹے دین متین پڑھنے کے لیے سفر کرو۔ تو آپ نے 40 سال تک والدہ سے دور رہے، گھر والوں سے دور رہے، کیا پڑھتے رہے؟ دین محمدی پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچ گئے کہ پھر میرا رب بھی کہتا ہے غوث مانگ، کیا مانگنا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اندازہ لگیں وہ شان ہے حضور غوث پاک کی، وہ مقام۔ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک خاتون، ایک آپ مدرسے میں جاتے تھے نا، روزانہ گزرتے تھے تو دریا کے کنارے پہ ایک بوڑھیا تھی، بوڑھیا سی 60-70 سال کی بوڑھیا، وہ روزانہ نا دریا پہ آتی، صبح سے لے کر شام تک بیٹھی بیٹھی روتی 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 واپس چلی جاتی تھی۔ تو حضور غوث پاک دیکھتے تھے بھائی پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا ہے، ہر روزانہ روتی رہتی ہے روتی رہتی ہے۔ ایک دن آپ گئے اور میں اماں ذرا اتنا تو بتا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ میں جب بھی گزرتا ہوں تو اسی دریا پہ بیٹھی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، کوئی ماجرا تو بتا۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پر، یہاں سے جہاں میں بیٹھی ہوں تھوڑا سا آگے کر کے دریا کے اندر سے میرے بیٹے کی بارات جا رہی تھی، وہ پورا بیڑا پوری کشتی اس دریا کے اندر ڈوب چکی ہے، واپس نہیں نکلی، 12 سال کا عرصہ بیت گیا، میں یہاں بیٹھ بیٹھ کے روتی ہوں، واپس چلی جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اماں مجھے یہ بتا، 1-2 دن کی بات ہوتی تو یقین کر لیا جاتا تھا، یہ تو 12 سال کی بات ہے کہ وہ مر گئے، ان کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کو دوسری مچھلیاں کھا گئیں، اور میں اماں ان کی ہڈیاں ختم ہو گئیں، ابھی تک عقیدت لے کے بیٹھی ہے۔ تو دیکھ کر کہنے لگی بیٹا پہلے تو امید تھی شاید میرا رب اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ اندازہ لگائیں، تھی بڑھیا، عقیدہ کتنا پکا ہے، پختہ عقیدہ۔ کہا بیٹا امید تھی شاید میرا رب اس کشتی کو نکال دے، لیکن تو نے تو میری امید پہ پانی پھیر دیا۔ آپ کو جلال ہے۔ فرمایا اماں گھبرا نہیں، مجھے بھی غوث کہتے ہیں، اور میں کشتی نکال دوں گا۔ آپ نے دعا فرمایا اللہ اس بڑھیا کے بیٹے کی جو برات جاری تھی نا وہ کشتی دوبارہ تار دے، کشتی نہیں تری۔ دوسری بار دعا مانگی، تیسری بار سید تھا، جلال میں آ گیا، جلال میں کہتا ہے یا رب کائنات اتنا عرصہ تیری عبادت کی، تجھے یاد کرتا رہا، آج ایک سوال کیا ہے وہ بھی نہیں ملا، دنیا کہے گی غوث کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ ناز تھا خدا کے ساتھ۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مزار پرنوار سے خدا کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میرا بیٹا ہے، ناز کر رہا ہے، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم انہی کے ناز تو اٹھاتے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کے شہزادے جو ہیں نا یہی دین کے اصل میں محی الدین نام ہے، محی الدین دین کو زندہ کرنے والا۔ تو پھر آواز آئی اے میرے غوث پاک گھبرا نہیں، اب تیری دعا نہیں، جہاں تو آسا پھینکے گا میں وہیں سے کشتی نکال دوں گا۔ یعنی تیرے ہاتھ میں جو سوٹا ہے نا ڈنڈا، یہ سوٹا ڈنڈا جس جگہ پھینک دے گا اسی جگہ سے میں کشتی نکال دوں گا۔ حضور غوث پاک نے ڈنڈا پھینکا، کشتی نکل آئی۔
وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اوپر نکل آئی، ویسے ڈول بھی بج رہے ہیں، بین بھی بج رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ناچ بھی رہے ہیں، سارا کچھ۔ رات واپس آ گئی، آپ نے فرمایا اماں جی ذرا دیکھ لو، دیکھ لیا، فرمایا اماں جی پھر بھی دیکھ لو، دیکھتے دیکھتے کہتی ہے یا غوث آدم، اے بیٹا میں جانتی تو نہیں ہوں تو ہے کون، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب میری بیٹے کی بارات چلی تھی میں نے کلیجی گرم کر کے رکھی تھی، ابھی تک اس میں سے دھواں نکل رہا ہے، ابھی تک اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے حضور غوث پاک ہوتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا غوث مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت میرے رب نے فرمایا غوث کیا مانگتا ہے؟ مولا کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ نے فرمایا تیرے مریدوں کو معاف کر دوں گا۔ مولا اس میں میرا کیا بھلا ہوگا؟ اللہ فرمایا غوث پاک جو تیرا نام لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے چاہیے بھی جو جہاں دنیا میں بیٹھا ہو یا غوث کہتا رہے تو اسے معاف کر دے۔ وہ دینے پہ ہے، یہ لینے پہ ہے، وہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ کیسے خوش قسمت ہیں، حضور غوث پاک کا شان ہے، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ بابا دے بلند پڑھ لو، بابا دے بلند پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے حضور غوث پاک کا ذکر کرنے سے اللہ تمہارے دامنوں کو، تمہاری جھولیوں کو آباد فرما دے۔ اوہ ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے جسے اللہ نے اولاد نہیں دی آج دامن پھیلا لے، عرض کرے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میرا خالقہ صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ اللہ نے بڑا مقام آپ کو دیا، بڑا شان عطا فرمائی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ ولیوں کے اندر، ولایت کے اندر جس ولی پر حضور غوث پاک مہر نہ لگائیں وہ ولی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ میری یاد منائے گا نا، حضور غوث پاک نے فرمایا جو بندہ میرا ذکر کرے گا، میری یاد منائے گا، فرمایا میں غوث اس بات کی ضمانت دیتا ہوں وہ کبھی بھی بے ایمان نہیں مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، فرمایا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اس سے بڑی کیا بات ہے، ایمان کی دولت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے حضور غوث پاک کو وہ عظمت عطا فرمائی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے نام کے اندر اتنا جلال تھا کہ اس وقت کا ولی، اس دور کا ولی اللہ یا کوئی عام بندہ بھی ہوتا، فرمایا وہ بغیر وضو کے آپ کا نام لیتا تو مر جاتا تھا، یعنی آپ کا نام بغیر وضو کے اللہ کو گوارا نہیں تھا، وہ بندہ مر جاتا تھا۔ لوگ آپ کے پاس آئے حضور یہ تو ساری دنیا مر جائے گی، کوئی مہربانی فرماؤ۔ آپ نے فرمایا چلو جو ولی ہیں، صاحب آنکھ ہیں، وہ بغیر وضو کے میرا نام لیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ پھر وہ مرنے لگ گئے تو حضور مہربانی فرمائیں، آپ نے فرمایا اب جو میرا نام مرضی لے نہیں مرے گا۔ اندازہ رکھے، فرمایا جو مرضی ہمارا نام لیتا رہے، ہمارے نام کے صدقے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے نام کی تسبیح کرو، اللہ تمہیں میرے نام کی تسبیح سے تمہاری برکتیں بھی تمہیں دے دے گا اور اللہ تم پہ عنایتیں فرما دے گا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کرتا ہے، مزہ اس بات میں ہے کہ تو میرے یار کا ذکر کر اور میرا یار میرا ذکر کرے، مزہ اس بات پہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو عزیزان محترم یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور غوث العالمین تو آپ کو تو اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی کہ اولیاء کے اندر سرپرست اور اولیاء کے سربراہ اور غوث اعظم کہا جاتا ہے، جن کے در سے غوثیت بھی ملتی ہے، قطبیت بھی ملتی ہے، ولایت کے ہر درجے حضور غوث پاک کے دربار سے ملتے ہیں۔ وہ شان ہے آپ کی، مقام بڑا مقام ہے آپ کا۔ تو ایک بندہ تھا آپ کا مرید، کپڑے دھونے والا دھوبی،
تو آپ کے کپڑے دھوتا تھا، مر گیا۔ علماء کرام نے فرمایا جب قبر میں پہنچتا ہے نا، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک کا، کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ما دینک کا، کہتا ہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہتا ہے میں غوث پاک کا میں دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا وہ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے غوث پاک کا دھوبی۔ کہتا ہے کہ تیرا رسول کیا ہے؟ کہتا ہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ یہ بتاتا ہے جو مذہب غوث اعظم کا ہے وہی مذہب تو اس دھوبی کا ہے۔ فرمایا جو خدا اس دھوبی غوث اعظم کا ہے وہی خدا دھوبی کا ہے، جو رسول غوث اعظم کا ہے وہ اس دھوبی کا ہے۔ اوے فرشتو میرے اس میرے غلام کو چھوڑ دو، یہ میرے غوث کا غلام ہے، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا وہی عقیدہ تو اس کا ہے۔ یہ عظمتیں ہیں۔ وہ ایک مائی تھی عورت، اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بچہ فوت ہو گیا تو بڑی رو رہی تھی، روتے روتے کسی نے کہا اماں پریشان نہ ہو، کیا کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ والا ہے غوث پاک ہے، اس کی عادت ہے عصر کے بعد وہ بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیلتا ہے۔ کون سی کھیل کھیلتا ہے؟ اس نے کہا بچوں کو کہتا ہے مر جاؤ، بچے مر جاتے ہیں، کہتا ہے اٹھ جاؤ، بچے اٹھ جاتے ہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا اماں تو وہاں چپ چپ کے چلی جا، جب وہ کہے گا نا مر جاؤ تو بیٹے کو لٹا دینا، اپنے بچے کو لٹا دینا۔ جب وہ کہے گا نا اٹھ جاؤ تو اللہ کے حکم سے تیرا بیٹا بھی اٹھ جائے گا۔ وہ بڑھیا بڑی تمنا لے گا، چل بھائی چل۔ چلتے چلتے وہاں بغداد میں پہنچ گئی۔ جب وہاں پہنچتی ہے تو آپ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے فرمایا اوے مر جاؤ سارے۔ تو جلدی جلدی اس بڑھیا نے بھی نا اپنے بچے کو ساتھ لٹا دیا۔ آپ نے فرمایا اٹھو بھائی، سارے اٹھ گئے، وہ نہ اٹھا، اب وہ مرا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ بھائی یہ کیا چکر ہے؟ میں نے تو سب کو کہا اٹھ جاؤ، سارے مرے تھے اٹھ گئے پر یہ نہیں اٹھا۔ آپ چلتے چلتے گئے، فرمایا بھائی تجھے کیا ہے، تو کیوں نہیں اٹھتا؟ اٹھ، غوث پاک تجھے کہتا ہے اٹھ۔ پھر اتنا کہنا تھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وہ مائی لے کے آئی تو بڑی خوش ہوئی تھی، پھر وہ ضرور کہتی ہوگی سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ یہ اللہ نے انہیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو مائی لے کے بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ غوث پاک نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا ہے۔ تو یہ بات بعید نہیں ہے، قرآن کے اندر 7ویں پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے اس سے پہلے ایک بات سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی تھا، وہ لوگ مسلمانوں میں کہنے لگا جی تمہارے نبی امام الانبیاء علیہ السلام کا کوئی زندگی کا ایسا معجزہ نہیں کہ انہوں نے کسی مردے کو زندہ کیا ہو، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بغداد میں شور مچ گیا، جی ایک عیسائی ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے جی میرے نبی نے تو سارے مردوں کو زندہ کیا تھا اور تمہارے نبی سے تو کوئی ایسا واقعہ منقول نہیں ہے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا اس بندے کو میرے پاس لاؤ۔ جب لایا گیا نا، آپ نے فرمایا میاں بڑی بات ہے، فرمایا مجھے لے چلو، نبی نہیں میں نبی کا غلام ہوں، ادنا غلام۔ آپ نے فرمایا غلام در غلام ہوں، مجھے لے چلو۔ لے گئے، آپ نے فرمایا قبر دکھاؤ، قبر دکھائی گئی، بڑی پرانی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے نبی کیا کہتے تھے؟ کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ۔ فرمایا وہ قم باذن اللہ کہتے تھے، میں قم باذنی کہوں گا، میں قم باذنی کہوں گا۔ جب آپ قبر پہ پہنچے تو اسے پیر کی ٹھوکر مار کے کہا قم باذنی، وہ مرنے والے غوث پاک کے حکم سے اٹھ جا۔ وہ مردہ اٹھ گیا، وہ مردہ اٹھ گیا۔ تو آپ نے بتا دیا، فرمایا دنیا والو یہ بے اذنی میرا نہیں ہے، فرمایا ہمارے اندر اس کا انوار و تجلیات، اس کا نور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا ہم بولتے ہیں، وہ ہم نہیں، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔
فرمایا وہ خدا کی ذات جو ہمارے اندر بولتی ہے، وہ ہم نہیں بولتے۔ یہ حضور غوث پاک تھے، آپ فرماتے ہیں میرا ایک قدم ادھر ہو، جب دوسرا قدم رکھتا ہوں تو کائنات ہی ختم ہو جاتی ہے، کائنات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بات کیا ہے؟ یہ اللہ والے ہیں۔ یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ میں نے رات بھی وہاں سرائے صدو میں تھا، میں نے وہاں بھی یہ مثال دی تھی، ان لوگوں کو بتایا تھا۔ میں نے کہا ایک بندے کو جن ہو جاتا ہے، ایک بندے کو جن ہو جاتا ہے بندہ، اس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، یہی منہ ہوتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اسے جن ہو گیا، مولوی صاحب اسے جن ہے، جن تو نکالو، پیر صاحب اسے جن نکالو۔ میں نے کہا یار اسے کیسے جن ہے؟ کہتا ہے مولوی جی اس کے جن ہے۔ میں نے کہا یار بندہ تو ویسے نظر آ رہا ہے، نہ اس کی 4 ٹانگیں بنی، نہ اس کے 4 ہاتھ بنے، نہ اس کے اللہ آپ کا بھلا کرے 3 ناک بنے، نہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بندے کو جن ہو گیا۔ کہتا ہے مولوی جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، جن اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنی زبان نہیں کسی اور کی بول رہا ہے، بالکل بالکل، یہ اپنی زبان نہیں بول رہا، یہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر یہ بندہ نہیں، اب جن اس کے اندر گھس گیا ہے۔ میں نے کہا یار جس بندے کے اندر جن گھسے وہ کلام خلاف عادت کرے، جو کرتا تھا اس کے علاوہ کرے تو جن کو مانتا ہے۔ جس کے اندر میرا اللہ اپنا نور ڈال دے اور وہ بیٹھے بیٹھے کہے کہ قوم بیزنی میرے حکم سے اٹھ، وہاں شرک نہیں، پھر یہی ماننا پڑے گا جیسے جن والا دوسرا کلام کرتا ہے ایسے اللہ کے نور والا بھی دوسرا کلام کر سکتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا نور آ جائے نا، اللہ کے انوار و تجلیات آ جائیں، پھر وہ بندہ بھی جب کلام کرتا ہے نا، پھر وہ بھی خلاف عادت کرتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ بندہ نہیں کچھ اور بول رہا ہے، یہ بندہ نہیں، میرا کیا بات ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ وہ خود نہیں بولتا، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر میری ذات بولتی ہے۔ اندازہ لگیں، یہ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یا تقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ کیا خدا بنتا نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، طاقت میں خدا کی ہوتی ہے، پاؤں اس بندے کے ہوتے ہیں، طاقت میں خدا کی ہوتی ہے، زبان اس بندے کی ہوتی ہے، طاقت میں خدا کی ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں ساری اللہ کی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب زمین میں بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے سربراہ کے پیچھے کام کر دے، جو کام سربراہ کرتا تھا وہی خلیفہ اور نائب کر کے دکھائے تو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انسان میرا خلیفہ ہے، تو اگر غوث پاک کسی مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یہ نہ سمجھو غوث زندہ کر رہا ہے، یہ سمجھو کہ خدا زندہ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں زندہ کرنے پہ قادر ہوں، مگر میں یہ کام اپنے بندے کے ذریعے سے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں جو بھی اپنی شان دکھاؤں نا، جو بھی اپنی شان دکھاتا ہوں وہ اپنے بندوں کے ذریعے سے دکھاتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بندے بھی کچھ ہیں، یہ میرے بندے بھی کچھ ہیں۔ اور اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ دیا انسانوں کو، اللہ فرماتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اے انسان میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اندازہ لگو، اس سے بڑی بات کوئی ہے؟ انسان کو اللہ جو نشر بنایا، پھر ایک عام انسان ہے، پھر اس کے اندر جو اللہ والا ہوتا ہے، جسے اللہ اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس کا کیا کمال ہوتا ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر حضور غوث پاک، پھر وہ تو سارے اولیاء اللہ کے اندر سے ان کا شان، ان کا مقام، اس کا مرتبہ آپ سرکار کا بہت اعلیٰ بلند و بالا ہے۔ ایک بندہ آپ کے پاس آیا عرب کے علاقے میں، کہنے لگا حضور اللہ نے مقدر میں اولاد نہیں لکھی، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ اولاد دے دے۔ آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا، دیکھ کر فرمایا میاں بات سیدھی سادھی اگر بتاؤں نا، تیرے نامہ اعمال میں اولاد نہیں ہے، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اگر نامہ اعمال میں اولاد ہوتی تو اللہ مجھے عرب میں ہی دے دیتا، میں بغداد میں چل کر نہ آتا۔ فرمایا تو پھر حضور چل کے آنے کا مقصد یہ تھا میرے مقدر میں نہیں ہے تو آپ کے پاس آیا ہوں، وہ مقدر میں ہوتا تو اللہ دے دیتا نا، مقدر میں نہیں ہے تبھی تو آپ کی دہلیز پہ آیا ہوں، اب آپ ہی کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میاں میری پشت میں ایک بیٹا کھڑا ہے، لے جا اللہ تجھے عنایت فرما دے گا۔ آپ نے اسے بیٹا دیا، فرمایا اس کا نام رکھنا ہے محی الدین ابن عربی، اس بچے کا نام رکھا محی الدین ابن عربی، وہ کمال کا عالم بنا۔ یہ میرے غوث پاک کی ایک مرید آپ کے پاس آیا، حضور والا آج رات آپ کی دعوت میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ دوسرا حضور آج میرے پاس، تیسرا، حتیٰ کہ 40 غلام آئے،
हुजूर आपकी दावत हमारे घर में, हुजूर आपकी दावत हमारे घर में, हुजूर आपकी दावत हमारे घर में। 40 के बाद जब सुबह का वक्त आया, सुबह सारे इकट्ठे बैठे थे मुरीदीन, उसने कहा आज रात हुजूर गौसे पाक मेरे घर में थे खाना खाने के लिए। उसने कहा झूठ ना बोल, आज मेरे घर में थे। उसने कहा नहीं नहीं आज मेरे घर में थे। तीसरे ने कहा नहीं मेरे घर में। चौथे का मेरे घर में। और सारे 40 कहने लगे मेरे घर के अंदर हैं। आपने फरमाया यारो लड़ो नहीं, मैं सब के घर में था। लड़ो नहीं, मैं सब के घर में था। हुजूर कैसे थे? आपने फरमाया अच्छा दरख्त के नीचे बैठे थे। फरमाया दरख्त के पत्तों पे देखो तो हर पत्ते पे हुजूर गौसे पाक थे। फरमाया देखते हो जैसे यहाँ पत्ते पे भी गौस बैठा है, यहाँ भी गौसे पाक बैठा है। फरमाया ऐसे मैं यहाँ भी था, वहाँ भी था, वहाँ भी था। ये अल्लाह वाले होते हैं, जहाँ चाहें चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह की अता से जाते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता। ये अल्लाह वाले होते हैं जिनकी अज़मतें, जिनकी शानें, जिनके बरक़ात इतने आला हैं। ये मकाम मिलता कैसे है? ये मिलता उस वक्त है जब माँ भी शर्म व हया की पैकर हो और बाप भी सिद्क़ को सवाक़ का पैकर हो, फिर अल्लाह जो औलाद देता है फिर वो हीरा पैदा फरमाता है। शोका साहब मुझे यहाँ बात याद आ गई। कुछ लोग फरमाते हैं जी ये औलिया अल्लाह कैसे होते हैं? मैंने कहा इसको कोई बईद बात नहीं है। एक गुज़रे हैं अल्लाह के वली, नाम था अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ उनके मुरीद हैं इब्ने मुबारक। वो उन्होंने अपने पीर के हालात लिखे तो हालात में लिखते हैं कि अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम वो अपने बाप का किस्सा सुनाते हुए फरमाते हैं, फरमाया मेरे बाप ने एक बार जब फरमाया कि मेरी माँ से शादी की ना तो आप फरमाते हैं कि मेरी माँ और मेरे वालिदा दोनों बताते थे। तो कहा अपनी बीवी को कि इस तरह कर कि आज के बाद किसी हमसाये से कुछ लेके नहीं खाना, किसी से कुछ लेके नहीं खाना, जो मैं मजदूरी करके लाऊंगा आज वही खाएंगे। बीवी पूछती है इसकी क्या वजह है? कहता है जो मैं पैदा करना चाहता हूँ वो हीरा पैदा करना चाहता हूँ, जो मैं बच्चा पैदा करना चाहता हूँ वो हीरा पैदा करना चाहता हूँ। बड़ी हैरान हुई। उसने कहा ये कारोबार जो करते, उसने कहा कारोबार छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के आज मैं ऐसे करूँगा मिस्त्री के साथ मजदूरी करूँगा, मजदूरी करने के बाद फिर जो पैसे मिलेंगे उसी के साथ गुजारा चलाएँगे। तो करते करते ऐसे हुआ कि अल्लाह ने लाल दे दिया। अब ऐसे हुआ हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे होते थे तो आप फरमाते थे लोगों ये मेरे वालिदैन का सिद्क़ को सफ़ा है कि अल्लाह ने उनके सिद्क़ को सफ़ा की बरकत से मुझे विलायत के आला मकाम पर मर्तबा फरमाया। तो इसी तरह मेरे गौसे पाक का भी वो कहते हैं ना शर्म व हया दी पैकर होवे जे माँ पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा है, खातून जन्नत जी माँ होवे फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनदा है। फरमाया माँ बाप का बहुत बड़ा दखल अंदाज होता है। फरमाया माँ साबिरा जे माँ शर्म व हया दी पैकर फिर पुत्र भी गौसे सकलैन बनदा है। जे माँ सैयदा खातून जन्नत वर्गी होवे फिर लाल भी सखी हुसैन बनदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। सारे हज़रात खड़े हो जाएं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं सरकार के। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल